نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اتنے حصہ آیت کا صاف لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے لو تو اس طلاق کے بعد وہ عدت گزار رہی ہوتی ہیں۔ جب ان کی عدت ختم ہونے کے قریب آ لگے تو اس وقت اگر تم چاہو تو ان سے رجوع کر لو، انہیں روک لو، اور اچھے طریقے سے روکو، اور اگر چاہو تو انہیں آزاد کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، ان سے رجوع کرنا انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو۔ جس نے تکلیف دینے کے لیے رجوع کیا اس نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن یسار انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب عدت ختم ہونے میں 2 یا 3 دن باقی رہ گئے تو انہوں نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی تاکہ ان کی عدت از سر نو شروع ہو جائے۔ اگر پہلی ہی عدت ختم ہو جاتی، 2-3 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتی، تو وہ خاتون آزاد تھیں، جہاں چاہتی نکاح کر لیتیں، لیکن انہوں نے عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی تاکہ نئے سرے سے ان کی عدت شروع ہو جائے۔ جب یہ دوسری عدت بھی ختم ہونے کے قریب آئی تو انہوں نے پھر دوبارہ رجوع کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو اس طرح وہ ایک طویل عرصہ تک معلق رہیں، کسی اور سے نکاح نہ کر سکیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کا اتنا حصہ نازل فرمایا کہ جب طلاق دے چکو تو ان کی عدت جب ختم ہونے کے قریب ہو تو اگر رکھنا ہے تو رجوع کر لو، اور اگر نہیں رکھنا تو انہیں چھوڑ دو۔ لیکن اگر رجوع کرتے ہو تو وہ گھر بسانے کے لیے کرو، اسے تکلیف دینے کے لیے رجوع نہ کرو۔ جو کسی تکلیف کے نقطہ نظر سے رجوع کرتا ہے وہ اپنے آپ پر حقیقت میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں۔ یہاں بلغنا اجلہن اس کا معنی قرب والا ہے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ جب ان کی عدت پوری ہو چکے، بلکہ عدت پوری ہونے کے جب قریب آ جائے تو اس وقت تمہیں رجوع کرنے کا اور انہیں آزاد چھوڑنے کا اختیار ہے۔ یہاں جو بلغنا کا معنی
قریب البلوغ کر رہے ہیں، اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل کی 98 نمبر آیت مبارکہ میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ یہاں بھی قرأتا صیغہ ماضی استعمال ہوا، تو مراد یہ نہیں کہ جب تم قرأت کر چکو تو پھر تم تعوذ اور اعوذ باللہ پڑھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تم قرأت کے قریب ہو، قرأت کرنے لگو، تو اس وقت تعوذ پڑھ لو۔ اسی طرح سورہ انعام کی 152 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کہ جب بات کہنے لگو تو انصاف کی کہو۔ یہاں بھی قُلْتُم صیغہ ماضی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بات کر چکو تو پھر انصاف کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تم بات کہنے کے قریب ہو جاؤ، اب بات کرنے لگے ہو، تو انصاف سے بات کرنا۔ یہاں بھی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اگرچہ صیغہ ماضی ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، انہیں اچھے طریقے سے روک لو۔ امساک کا معنی ہے روکنا، یہاں اس سے مراد رجوع کرنا ہے، اور معروف سے مراد جانی پہچانی شے ہوتی ہے۔ شریعت میں اچھی چیزوں کو معروف کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق ہر اس شے پر ہوتا ہے جو عقلاً بھی پسندیدہ ہو، شریعت میں بھی پسندیدہ ہو، اور عرف و عادت میں بھی پسندیدہ ہو۔ یہاں مراد معروف سے روکنے میں یہ ہے کہ شریعت کی احکام کی پیروی کرتے ہوئے اور خوش اسلوبی سے زندگی گزارنے کے لیے اگر اسے روکنا چاہتے ہو تو روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا اسے اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب مزید اسے کوئی طلاق وغیرہ نہ دو، اور اس کا جو مہر ہے وہ اگر ادا نہیں کیا تو وہ بھی ادا کرو، عدت کا نان و نفقہ بھی اسے دو، اور اسے چھوڑتے ہوئے اس پر کوئی عیب یا کوئی الزام تراشی بھی نہ کرو کہ کہیں لوگ اس سے متنفر نہ ہوں اور آئندہ اس کے لیے کہیں اور رشتہ قائم کرنا مشکل نہ بن جائے۔ اس لیے اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اسے نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم اس پر زیادتی کرو گے۔ نقصان پہنچانے سے مراد یہاں یہ ہے کہ یا اگر آپ رکھنا نہیں چاہتے ویسے اسے روک رہے ہیں تاکہ اس کی عدت لمبی ہو جائے، جس طرح شان نزول سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یا نقصان پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اسے بسانا مقصد نہیں، صرف اس لیے رجوع کر رہے ہیں کہ کہیں اور نکاح ہی نہ کر سکے، بے شک دوبارہ طلاق بھی نہیں دیں گے، لیکن اسے جس طرح بیوی کو گھر میں آباد کیا جاتا ہے اور خوش اسلوبی سے زندگی گزاری جاتی ہے، اس طرح بسانے کے لیے نہیں رجوع کیا جا رہا، بس اس کی زندگی کو معلق کرنے کے لیے، عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے اس سے رجوع کرنا یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نقصان دینے کے لیے رجوع ہے۔ یا اس مقصد کے لیے بھی رجوع نہ ہو کہ میں یہ طلاق تو اس کو بغیر کسی عوض کے دے دی، اب میں رجوع کر لیتا ہوں اس سے کوئی عوض لے کر، یعنی طلاق بالمال دوں گا یا خلا کروں گا، یعنی مال ہتھیانے کے لیے بھی رجوع نہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا رجوع کرنا ہے تو گھر بسانے کے لیے کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا، اسے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کوئی خاوند طلاق رجعی دے دے، یعنی اس انداز سے یا ایسے لفظوں سے طلاق دے دے جس کے بعد اسے رجوع کا اختیار شریعت دیتی ہو، تو مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور عدت کا جتنا عرصہ ہے اس سارے عرصے میں اسے رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے، حتیٰ کہ عدت ختم ہونے کے قریب بھی پہنچ جائے لیکن ابھی ختم نہ ہوئی ہو تو اس وقت تک بھی اسے رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا کہ عدت ختم ہونے کے قریب بھی پہنچ جائے تو بھی رجوع کا اختیار باقی ہے۔ دوسرا مسئلہ مفسرین نے یہ نقل فرمایا کہ مرد کو یہ جو اختیار حاصل ہے رجوع کرنے کا، یہ مرد ہی کا اختیار ہے۔ مرد کو اختیار اپنا استعمال کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی یا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ جس عورت سے وہ رجوع کر رہا ہے اس رجوع میں اس کی رضامندی بھی ضروری نہیں۔ وہ اگر دوبارہ بسنے پر رضامند نہ ہو تو بھی مرد اگر رجوع کر لے تو وہ اس کے نکاح میں ہی رہتی ہے اور اس کو اپنا آپ اس کے سپرد کرنا اور تفویض کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو رجوع میں عورت کی رضامندی لازم نہیں ہوتی، البتہ خوشگوار عائلی زندگی کے لیے زوجین کا باہمی طور پر رضامند ہونا وہ تو ضروری ہوتا ہے گھر بسانے کے لیے، لیکن رجوع میں مرد ہی کا اختیار ہے، عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت ضروری نہیں۔ قرآن مجید نے یہ جو رجوع کا لفظ استعمال فرمایا وہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ اختیار فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم انہیں روک لو، یعنی تم ان سے رجوع کر لو، مردوں کو یہ خطاب ہے۔ تیسرا مسئلہ مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں یہ نقل فرمایا کہ مرد جو رجوع کرے گا تو رجوع وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے اور اپنے عمل سے بھی کر سکتا ہے۔ زبان سے وہ کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے دوبارہ آباد کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پچھلی جو طلاق مجھ سے ہو گئی وہ غصے میں ہو گئی، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں گھر بسانا چاہتا ہوں۔ تو زبانی کسی بھی ایسے کلمے سے، ایسے جملے سے رجوع کر سکتا ہے جس سے سمجھا جائے کہ یہ اسے دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے عمل سے بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور عمل سے رجوع کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً وہ حقوق زوجیت قائم کرے یا دوائی جماع مثلاً بوسو کنار کر لے یا شہوت کے ساتھ اسے دیکھ لے، تو یہ عمل کے ذریعے رجوع ہو جاتا ہے۔ اور جب رجوع کرے، خواہ قولاً کرے خواہ فعلاً کرے، تو اس رجوع پر گواہ بنا لینا مستحب ہوتا ہے، اور ضروری فرض نہیں ہے، لیکن بنا لے تو مستحب ہے، اچھا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے طلاق یافتہ عورت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب وہ رجوع پر لوگوں کو گواہ بنا لے گا تو یہ بات ازور من الشمس ہو جائے گی کہ رجوع کا اسے اختیار تھا اور انہوں نے وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ہے اور اپنے معاملات کو انہوں نے اچھے طریقے سے نپٹا لیا ہے۔ اس لیے رجوع پر گواہ بنا لینا یہ مستحب ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا او سرحوہن بمعروف سے، کہ طلاق کے بعد عورت کو مہر دینا بھی لازم ہے اگر پہلے ادا نہیں کیا، اور عدت کا نان و نفقہ دینا بھی مرد پر لازم ہے، اور بلکہ مرد پر یہ مناسب ہے کہ وہ مہر سے کچھ زیادہ ہی دے کر فارغ کرے، اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اسے اچھے طریقے سے تم اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو، اور اچھے طریقے سے اور بھلائی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ چھوڑنے کا مروت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس کے حق سے زیادہ ہی دے کر وہ آزاد کرے۔ اس لیے جو اس کا حق بنتا ہے وہ بھی دے اور اس کے حق سے زیادہ دے، تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہو سکے اور اس حکم الہی پر عمل ہو سکے کہ اچھے طریقے سے اسے چھوڑو۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر بیوی کو چھوڑنا ہی ہے تو کوئی عیب اس کے نہ لگائیں، نہ اس کے اگر موجود ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اس کے عیب بیان کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں میں اس عورت کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی اور اس کے نکاح ثانی میں دقت پیدا ہوگی۔ قرآن مجید جب ارشاد فرماتا ہے کہ اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑو، تو بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شخصیت بھی مجروح نہ کرو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔